وسیع ہوا، یہ لڑائی چلتی رہی، مسلسل 40 سال یہ جنگ ہوتی رہی، دھیرے دھیرے اتنی بڑی کہ تمام عرب کے اندر یہ پھیل گئی۔ 40 سال مسلسل یہ جنگ ہوتی رہی اور سرد ہونے تک 70,000 انسان اس کا لقمہ بن چکے تھے، 70,000 لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی۔ یہ دور تھا دور جاہلیت، لیکن ایسے دور میں اس مہینے کی 12 تاریخ کو آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ نے ہمیں درس دیا، انسانیت کا درس دیا، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ دیا، ہمیں زندگی جینے کا شعور دیا۔ یہ آقا کریم نبی پاک کا صدقہ ہے، یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے جو ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ ملا کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن قربان جاؤ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا کریم پر آپ ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بچے رہے۔ اللہ کے نبی نے امن کا پیغام دیا، اللہ کے نبی نے پیغام دیا، اللہ کے نبی نے تعلیم ہمیں دی، اللہ کے نبی نے سلیقہ دیا ہے، شعور دیا ہے۔ آقا کریم کی سیرت دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ پر آج اگر ضرورت ہے تو آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی دنیا دار کو نہ دیکھیں، کسی بھی انسان کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں کہ آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ آج اگر ہم قرآن سے دور ہیں، سیرت طیبہ سے دور ہیں، تو یہ آج اسی کا نتیجہ ہے جو آج ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ہم غلام ہیں تو یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے، بلکہ آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے فالو کیا ہوتا، اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر ہم نے قرآن سے سچی محبت کی ہوتی تو آج ہم نے یہ دن نہیں دیکھے ہوتے۔ گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھلایا ہوتا۔ اور آج بھی بہت اچھا آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج بھی اگر یہ حالات ہیں اور آج ہم در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات تبدیل ہوں اور یہ پھر حالات یکسر تبدیل ہو جائیں، خوشگواری اور اچھے معاملات، اچھے تعلقات کے ساتھ ہم دنیا کے اندر ابھریں، تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کریں۔ ہمارے بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم ہو اور دوسرے ہاتھ میں ان کے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہو تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ دنیا کے اندر کسی کی اتنی طاقت یا اوقات نہیں ہوگی کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ سکے، ہماری عبادت گاہوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ ہم نے ہی اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، ہم نے ہی اپنی حالت کی پرواہ نہیں کی کہ جو آج حالات ہم پر ایسے ہوئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب تک تم خود اپنی حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، اللہ رب العزت بھی کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہمیں خود ہی اپنے حالات کی فکر کرنا ہوگی، اپنے معاملات کی پرواہ کرنی ہوگی۔ اور آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم بچپن ہی میں اپنے بچوں کو موبائل کا عادی بنا دیتے ہیں، موبائل انہیں دے کر کے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس روش کو بند کرنا ہوگا اور ان کی تعلیم پر زور دینا ہوگا، انہیں اچھے اخلاق و آداب کی تعلیم دینا ہوگی، کیونکہ والدین اولاد کے ذمہ دار ہیں اور اولاد کے معاملات کے تعلق سے اولاد کے بارے میں والدین سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر اپنی اولاد کو کیسی تعلیم دی تھی، کیسی تربیت کی تھی، تم نے انہیں کیا سکھایا تھا، تم نے ان کے نام کیسے رکھے تھے۔ آج جناب والا نام بھی ڈراموں کے نام پر اور سیریل دیکھ کر کے رکھے جاتے ہیں، ہمیں نام بھی اچھے رکھنے چاہیے۔ نام کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر نام کیسے رکھے، کیونکہ نام کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو نام کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا، تعلیم کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا، کیسی تربیت کی تھی، کیسے آداب سکھلائے تھے، یہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مالک و مولا پاک پروردگار کہنے سننے سے زیادہ بات کی ذمہ داری کو بتا دو وہ انشاءاللہ وقت نہیں ہے، 5 منٹ ہے ابھی حضرت، 5 منٹ میں اللہ رب العزت نے 5 منٹ اگر ہمیں اولاد دی ہے جی تو اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے کہ ان کی تربیت کریں اچھے انداز میں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں، وہ سمجھدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، تو پھر والدین کا جو مقام ہے، اگر والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے، اگر والدین ناراض ہوئے تو پھر ساری عبادتیں بیکار ہیں، کیونکہ اس سے رب ناراض ہے۔ اور بندہ جب رب کے دربار میں جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے